بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں حضرت مولانا حمید الدین صاحب عقیل حسامی رکن مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت والا سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ وہ اپنے پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ رسول الکریم سب صاحبین 3 بار درود شریف دربار مقدس سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام، وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے انسانوں کے کہیں بھی رہنے والوں، انسانوں کے گروہ کے کہیں بھی رہنے والوں، تم سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ نمونہ کیسا ہے، کیا شان ہے ان کی، ان کا چہرہ انور کیسا ہے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ کے پاس بھی ان کی نظیر نہیں ہے، وہ بے نظیر ہیں۔ ان کی نظیر کیا ہوگی؟ جن کے اخلاق، جن کے عادات کے بارے میں، جن کے مقامات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ اے حبیب، ہم نے آپ بے شک بہت ہی بلند اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق محمدی۔ ماشاءاللہ، میں اسلام پورے کے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اسلام پورے میں رہتے ہیں، اور اس لیے میری گزارش ہے اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ اسلام پورا ہے نا تو پورے آ جانا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ۔ آپ اگر گھر میں کمرے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے، گھر والے کیا بولتے ہیں؟ اندر تو بھی آؤ، باہر تو بھی جاؤ، یہ بیچ میں کائی کو بیٹھے؟ بولتے نہیں بولتے؟ ایسے ہی ہم لوگ بھی بس بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں اسلام کی چوکھٹ پر، کبھی باہر جھانکتے، کبھی اندر جھانکتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر پورے نہ ادھر پورے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ دیکھیے کسی چیز میں بھی آئے تو پورے آنا۔ کھانے کو بیٹھے آپ آدھا کھا کے اڑ گئے، کس کا نقصان ہے؟ آپ ہی کا نقصان ہے۔ بعد میں بولے ارے وہ بریانی اچھی تھی یار، ارے میٹھا اچھا تھا، کباب اچھے تھے، لقمیاں اچھے تھے۔ یہ بعد میں پچھتانے کے بجائے جب دسترخوان ہے تو کھاؤ۔ اللہ کے رسول کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اللہ کی نعمتیں بے انتہا آپ کو مل رہی ہیں، پھر بخیلی کی کیا ضرورت ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم مت چلو۔
انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک ہوتا ہے چھپا دشمن، ایک ہوتا ہے کھلا دشمن۔ منڈی اٹھا کے میرے کو دیکھو، میں اتنی دور سے تم کو دیکھنے آیا ہوں۔ منڈی جھکی تو اب کیا سمجھوں؟ مراقبہ تو یہاں ہوتا نہیں، مراقبہ تو اکیلے مقام پر خلوت میں مراقبہ ہوتا۔ منڈی جھک گئی اور دل کی طرف متوجہ ہیں اور اس میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو اہل اللہ کو اپنے دل کے اندر ہی وہ انوار نظر آتے ہیں جو اللہ کے انوار ہیں۔ عرش پر بھی نہیں وہ سیر، فرشتوں کو نصیب دیکھتے ہیں جو یہاں حضرت انسان دل میں۔ یہ دل بڑا قیمتی ہے میاں، اس کو وہ ایکٹریس کی محبت، وہ فلاں کی محبت، وہ فلاں کی محبت میں نہیں ڈالنا۔ یہ دل کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کے اندر اللہ کی محبت رہے اور حضور کی محبت، یہ دو محبتیں کام آنے والی ہیں، اللہ کی محبت اور سرکار کی محبت۔ اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ دو محبتوں سے آپ کا ایمان درست ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر نہیں، تیتر بٹیر نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان میں پکے مسلمان، شوال کا چاند دیکھتے پکے دنیا دار، پلٹ کے نہیں دیکھتے مسجد کو، اجی آتے نہیں مسجد کو، ٹھہرو رمضان آنے دو پھر آتے ہیں۔ ارے رمضان کے پجاری، رمضان کی عبادت گزار، تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے کیا رمضان کی؟ اگر اللہ میاں کل بول دے تیرے کو، اے بندے تو میرا عبادت گزار اگر رہتا تو شوال میں بھی نماز پڑھتا، ذی القعدہ میں بھی پڑھتا، ذی الحجہ میں بھی پڑھتا، سال بھر پڑھتا، مگر رمضان آتی پڑھتا، شوال آتی چھوڑ دیتا۔ معلوم ہوتا تو میری عبادت نہیں کر رہا ہے، مہینے کی عبادت کر رہا ہے۔ جب مہینے کی عبادت کر رہا ہے تو اس سے بدلہ لے، میرے پاس کیا ہے تیرے پاس؟ اللہ کی عبادت اور اسلام پورے کے بھائیوں، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر دیکھو اس بستی کا کیا عالم ہوتا ہے، رات دن انوار برستے رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ کی عنایتیں تمہارے شامل حال ہوتی ہیں۔ یاد رکھو تم زندہ ہیں اللہ کے کرم سے، تمہارے پر عذاب نہیں آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ کافر آ کر کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ایمان نہیں لاتے، اگر اللہ کو نہیں مانتے، آپ کو بھی نہیں مانتے، آپ بد دعا کرو اور اللہ سے بولو ہم پر عذاب نازل کر دے، بجلی گرا دے، ہوا چلا دے، زلزلہ لا دے اور ہم کو ہلاک کر دے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے حبیب ہم ان کو کیسے عذاب میں مبتلا کریں، آپ ان میں موجود ہیں، آپ کی وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دے رہے ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں عذاب نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ جب اللہ کا عذاب آیا کیا حال ہوا؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ ألم تر كيف فعل ربك، کیا تم نے نہیں دیکھا پیغمبر کیسا کیا آپ کے پروردگار نے؟ کس کے ساتھ؟ عاد کی قوم کے ساتھ، بڑی شاندار قوم تھی، اس زمانے کی امریکن قوم تھی، اونچی پوری اور پلروں پہ گھر بناتی تھی۔ یہ پلروں پہ گھر بنانا آج کا نہیں ہے، ذات العماد پلروں والی، پلروں پر گھر بناتی تھی۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات عاد ارم، جس نے ارم کی جنت بھی بنائی تھی،
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, बड़े बड़े पिल्लरों वाला घर, अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद, जिन्होंने बगावत की है अल्लाह ताला के साथ शहरों में। समूद अल्लज़ीना जाबु सख़रा बिल वाद, और समूद की कौम जो पहाड़ों में घर बनाती थी, बड़े बड़े पहाड़ उसको तराशती थी, तराश के दरवाजा ऐसा खूबसूरत कि आप देखें तो हैरान हो जाना, ये पहाड़ का दरवाजा है या किसी अच्छे इंजीनियर ने अपने कमाल से कुछ बनाया है। फिर अंदर जाइए, पहाड़ ही के अंदर सीढ़ियां, पहाड़ ही के अंदर 2 मंजिला मकान, पहाड़ ही में खिड़कियां, अल्लाहु अकबर। और अगर आप आज भी जाएं, वो मौजूद है। आप अगर किसी जगह घर खाली रखे, लोग आके कब्जा कर लेते नहीं, वो पूरी बस्ती खाली है, बेहतरीन घर बने हुए हैं, मगर मजाल नहीं है कि कोई जाके वहां ठहरे। ऐसी वहशत, ऐसी हैबत, ऐसी परेशानी कि वहां कोई नहीं ठहरता। और आते जाते अरब उन महलों को देखते हैं, बड़े खूबसूरत महल, मगर घर है, घर वाले मर गए, अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हो गए। वसमूद अल्लज़ीना जाबु सख़रा बिल वादी व फ़िरऔन ज़िल औताद, और फ़िरऔन जो लोगों के हाथों में पाँव में मेखे ठोक ठोक कर मारता था, कहता ईमान लाओ, कहा नहीं लाते तेरे पर ईमान। अच्छा, अब तेरा मजा बताता हूँ। चौखाने लेटा था और इधर एक मेख, इधर एक मेख, पाँव में एक मेख, इधर के पाँव में एक मेख, पेट में एक मेख, और उसके बाद सर में जब मेख मारता तो मर जाता। दूसरों को तो किया ही, अपनी बीवी साहिबा हजरत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा जी, अपनी बीवी से कहा ईमान लाओ, कहा कि याद रखो दूसरों पे असर डाल सकते हैं, जोरू पे असर नहीं डाल सकते, समझे। जोरू को जाके बोले देखो अब अच्छी नमाज, मैं कैसे अच्छी नमाज पढ़ो, काय को मेरा मुंह खोलते हैं, क्या क्या कर को बैठे तुम नहीं मालूम, 100 चूहे खा के हज को चली बिल्ली, तुम्हारे को मैं नहीं पहचानती। अल्लाह बीवी, आप एवं घर को जाके पूछो भाई बीवी से, बोलो तुमको पूरी आजादी है, मैं कैसा हूं बोलो। बीवी बोलती काय को मुंह खुला रही, मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा है जा तुम मारे नहीं, कौन सी गाली है जो तुम मेरे को नहीं दिए, कौन सी गाली है जो तुम मेरे बाबा को अम्मा को नहीं दिए। मेरे अम्मा बाबा इसीलिए जने थे कि मैं उनको गालियां दिलाऊं, शर्म आनी चाहिए लोगों। बीवियों को मारते हैं, कमजोर औरत, तुम तो एक बच्चा भी नहीं जने, एक चुब्बा भी नहीं जने, माशाअल्लाह वो खून भी अच्छा है अंदर, सब एनर्जी और ताकत सब है, और वो बीवी बेचारी 6 बच्चों की अम्मा, 8 बच्चों की अम्मा, बच्चों को 9 महीने पेट में रखना, तुम एक पाउसर का बट जेब में रख के फिरो 9 महीने, क्या हाशर होता तुम्हारा। अरे क्या मुसीबत लगा दिए जी आखिर साहब, ये बट काय की मुसीबत है मेरे वास्ते, पाउसर का बट तुमको मुसीबत दिख रहा है, और 9 पाउंड का बच्चा, ये तो उसी का हक है माँ का। मगर खुतल इंसान माँ पर इंसान मार डाला जाए, बड़ा नाशुक्रा है। जिस माँ ने इसको 9 महीने पेट में रखा, अपने सीने का खून पिलाकर इसको पाला, रात रात भर कंधे पर लेकर टहल कर इसको संभाला, और इसके लिए खुद भूखी रही, इसको खिलाया,
رات بھر اس کو گود میں لے کے پھرتی رہی، مگر جب ذرا حضرت بڑے ہو گئے، اماں کو گالی، بابا کو گالی۔ باپ تو ایسے بدنصیب ہیں جو ماں کے ساتھ صحیح بات کرنا نہیں چاہتے، کیا کریے گے؟ اماں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انا للہ انا للہ۔ میں احمد آباد گیا تھا ریسرچ کے سلسلے میں، جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا اب 5 بجے بند ہو جاتی تھی لائبریری، وہ کتاب وہیں پر تھی، تو میں روکو گیا وہاں۔ وہ دن کی بات ہے جبکہ میری عمر 24 سال کی تھی، 23 سال کی تھی بلکہ۔ تو دیکھا ایک پنجرے میں 2 شیر ہیں، اور دونوں شیر اچھے بڑے بڑے ہیں، اور کونے میں ایک کتیا، کالی کتیا اتنی بڑی، زنجیر سے بنی ہوئی ہے۔ شیر کھلا ہے، کتیا کو زنجیر سے بنے، اور وہ کتیا کے پاس سے وہ شیر کتیا کے پاس کھیلتے کودتے لڑکتے پھڑکتے آتے۔ آنے کے بعد درود شریف پڑھیے، نیا شیطان دوسرے وضع میں آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وہ دو شیر کھیلتے ہوئے کتیا کے پاس لڑکتے پھڑکتے جاتے، وہ کتیا اپنا چھوٹا پنجہ اٹھا کے مارتی اس کے سر پہ، ایک دم دبک کے ہٹ جاتی۔ میں پوچھا کیا بات ہے، کتیا اور شیر کو مارے؟ تو کہا کہ بات ایسی ہے، یہ شیر کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، لائے تھے، اس کو دودھ پلانے والا کوئی نہیں تھا، تو اس کتیا کا دودھ پلا کے ان کو پالے۔ کتیا کا دودھ پینے کی وجہ سے ان شیروں کے بچوں کو یہ احساس کہ اماں جان ہے ہماری، دودھ اماں، تو ماں پنجہ اٹھا کے مارتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور حالانکہ وہ بیچاری کتیا ایک پنجے کی بھی محتاج نہیں ہے، یوں کرے تو ہے۔ مگر واہ، میں سوچتا رہا یہ درندہ ہے یا وہ انسان درندہ ہے جو اپنی ماں کو مارتا ہے، یا وہ انسان درندہ ہے جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا ہے، یا وہ انسان درندہ ہے جو جوہرو کی محبت میں اماں کو بھلا دیا ہے۔ وہ انسان گندا ہے، وہ انسان درندہ ہے جو اپنی ماں کو کھانا پکانے پہ رکھ دیا ہے، اور بیگم صاحب کو بولا میری جان تم یہیں بیٹھو، تم نزدیک رہتے ہو میرے کو تسلی ہوتی۔ تھالیاں بدلنے اماں، تسلی دینے انہوں کیا ہے؟ مگر بیویوں کے ساتھ اچھے رہنا، اماں کا حق اماں کو دینا، بیوی کا حق بیوی کو دینا، تو پھر اچھا چلتا۔ نہ ایسے ہو جانا کہ اماں جو بولے سن رہے، غصے میں آ رہے، جوہرو کو گھوسے مار رہے، کیا ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ یا یہ کہ بیوی کو گھوسے مار رہے، اور یا بعض ایسے بیوی کے فیور میں کہ اماں کو گھوسے مار رہے، اماں کو باہر نکال دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آئندہ اپنی زندگی کو درست کرو۔ دیکھو سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو محبت سے ایک نظر دیکھتا ہے، محبت سے مانا ہمدردی میں، ہماری اماں ہماری کتنی خدمت کرے، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کیسی ان کی حالت ہو گئی ہے، ایسی صورت میں جب بھی اماں پہ نظر پڑتی ہے بیٹے کی، ہاں بڑی عمر کا کیوں نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے معلوم؟ سرکار فرمائے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک حج اور ایک عمرے کا۔ اللہ اکبر۔
حج کتنی مصیبت کی چیز ہوتی ہے، ہزاروں روپے خرچ کے مکے کو جانا، پھر عمرہ کرنا یا حج کرنا، 3-4 مہینے 2-4 مہینے تو لگ جاتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ماں باپ تو گھر میں رہتے ہیں، ہم 100 بار اپنی اماں کو، 100 بار اپنے بابا کو محبت سے دیکھ سکتے ہیں، کیا اللہ میاں 100 وقت کا، 100 حج کا، 100 عمروں کا ثواب دے گا؟ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ فرمایا کیا اللہ میاں کے پاس کچھ کمی ہے کیا؟ اللہ کے پاس کچھ کم ہے کیا؟ جتنا چاہے دے سکتا۔ تمہارے کو ابھی چندہ کر رہے تھے نا، 50 روپے 60 روپے، 1 لاری ریتی، 5 تھیلے سیمنٹ، کدھر جاتی وہ؟ کہاں جائیں گی وہ سیمنٹ؟ کل کتنے ہوئے؟ کائے کے لیے؟ ماؤ کو ماشاءاللہ۔ آپ کو معلوم مسجد کی زمین کیا ہوتی ہے؟ سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت میں مسجدیں کہاں جائیں گی؟ ارشاد ہوا یہ ساری مسجدیں کعبے کے اطراف جمع ہو جائیں گی، پوری دنیا کی، آپ کی مسجد بھی، اور یہ مسجد میں کعبۃ اللہ کے سیاق حدیث سے یہ بات نکلتی ہے جنت میں چلے جائے گی۔ تو جس زمین میں آپ نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، وہ اللہ کے پاس جنت کی زمین ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بار مسجد بن گئی تو اب وہ کبھی کبھی کچھ اس پر دوسری چیز نہیں بن سکتی۔ بابری مسجد کے تعلق سے ہمارا یہی موقف ہے نا کہ مسجد بن گئی، جنت کی زمین ہو گئی، اب وہاں پر دوسری کوئی عبادت گاہ نہیں بن سکتی۔ تو میرے بھائی اندازہ لگایا آپ نے؟ مسجدیں اللہ کے گھر، مسجدیں جنت کی زمین، مسجدیں کل قیامت میں گواہی دیں گی کہ اس نے میرے پہ سجدہ کیا۔ مگر سرکار نے یہ بھی فرمایا گھروں کو خبریں مت بناؤ۔ کیا مانا؟ خبروں میں جیسا نماز نہیں پڑھ سکتا مردہ، ویسے گھروں میں نماز نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا سنتیں گھر میں پڑھنا، فرض مسجد میں۔ تو کیا ہے، گھر کی زمین بھی گواہی دے گی۔ اللہ پوچھے گا زمین سے یہ بندہ سجدہ کیا، کہاں کہاں کیا؟ سینکڑوں مقامات سے زمین پکارے گی، مولا اس نے میرے پہ سجدہ کیا، میرے پہ سجدہ کیا، میرے پہ سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے گا اتنے گواہ ہیں تو اب ان کی گواہی کو کیسا رد کروں؟ جا جنت میں۔ ماشاءاللہ۔ اسی واسطے مسجدوں میں اگر کوئی سنت بھی پڑھتا ہے تو ادھر نماز فرض ہوئی ذرا ہٹ کے اور پڑھتا، ادھر پیچھے جا کے، تو زمین جتنے مقامات پر سجدہ کرے وہ زمین گواہی دے گی۔ آیا سمجھ میں آپ کی؟ تو میرے دوستو، میرے عزیز بھائیوں، گھروں میں بھی نماز پڑھنا، اور آج سے طے کرو ہر صاحب اپنے گھر کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ ہر صاحب اگر ایک بھی گھر کے اندر بے نمازی ہے آپ کو پکڑیں گے اللہ میاں۔ آپ کی بیگم صاحب اگر ننگا لباس پہنے آپ کو پکڑیں گے اللہ میاں۔ مردوں کے کرتے فل اور عورتوں کے پیٹاں فل، بمبیاں دکھ رہے ہیں، پیٹاں دکھ رہے ہیں، کیا کیا دکھ رہے ہیں۔ اگر میرا ذرا کپڑا ہٹا پیٹ پر سے میں جلدی چھاپ لوں گا۔ میرے کو اتنی شرم ہے، عورتوں کو نہیں۔ کیا مصیبت ہے۔ اور سن لے ہماری بہنیں بھی، جو عورت بلاؤز پہنتی ہے، جو عورت ننگا لباس پہنتی ہے، جنت میں کبھی 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 نہیں جا سکتی۔ آیا
بات سمجھے؟ یہ میں نے کہتا، سرکار فرماتے ہیں ربا کاسیاتن عاریاتن، پوچھو علماء بیٹھے، ربا کاسیاتن عاریاتن، بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں. ایسی عورتوں کو جنت تو کیا، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، اور جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے سے بھی، 500 برس، 500 میل نہیں، 500 برس، یعنی اگر کوئی انسان چلنا شروع کرے تو 500 برس میں جہاں پہنچے گا اتنی دور جنت ہے. تو یہاں اللہ والے کو یہاں خوشبو آئے گی. امید رکھوں گھر کا ننگا لباس نکالیں گے، جورو تم کو نکال دیتی، ماٹی ملے میرے کو نکالتا، تو کون سے نکالنے والا؟ میں لائش تو گھر میں سامان ہے نا، یہ بچھونا میں لائش، یہ الماری میں لائش، یہ میں، ارے تیری لنگی بھی میں چلائش ہونا، کھینچنی تو معلوم ہوتا. واہ 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 واہ. کوئی بھائی اتنی چیزیں جب جو روک کے لے رہے ہیں تو کفن کائی کو نہیں لے لیتے؟ شادی کے دن کفن بھی لا دو بولنا. ہاں کیا اتنی بڑی بات بولے مولانا، ایسا بولتے ہیں شادی میں کفن نہیں پہنتے، کفن شادی ہوئی بول کے پھر اسے چھوڑ دیتے. کپڑے پہنے کبھی کم خواب و کبھی ریشم کے، کپڑے پہنے کبھی کم خواب و کبھی ریشم کے، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اصلی پوشاک کفن ہے مجھے معلوم نہ تھا. اے حسن و جمال پر ناز کرنے والوں، اے دولت پر اکڑنے والوں، اے اپنے کاروبار پر بڑے ناز کر کے لوگوں کو کم سمجھنے والوں، سنو یہ سب ٹھاک پڑا رہ جائے گا جب ذات چلے گا بنجارا. جب تمہاری آخرت کا وقت آئے گا سب چھٹ جائے گا. ارے کہاں ہے تاج محل کا تو نشان بہت اچھا ہے، کہاں ہے ممتاز بیگم، کہاں ہے شاہ جہاں، شاہ جہان پوری دنیا کے بادشاہ، پتہ ہی نہیں ہے ان کا. ممتاز محل، جہانگیر کی بیگم جی نور جہاں، جو پردہ پیچھے اس کے رہتا تھا، پردے پر کے اندر سے وہ ہاتھ رکھتی تھی جہانگیر کے پیٹھ پر تو اس کو سکون ہوتا تھا. اور بادشاہ جہاں پنا تخت پر بیٹھے مگر بیوی کا ہاتھ پیٹھ پر ہے. اللہ کا ہاتھ سر پہ رہے نہ رہے، جورو کا ہاتھ رہنا پیٹھ پر. واہ. ایک صاحب بولے مولانا اب میں بلوز کیسا چھوڑوں، اب بلوز کتنے بناؤں، کرتے کتنے بناؤں جو رکو، کہاں سے لاؤں پیسے؟ مطلب یہ آپ جو میں جو نا میں بولا کچھ بھی نہیں، ایکسچینج، تمہارے کرتے جو رکو دے دو، ان کے بلوزہ تم پہن. آپ کو جائز ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں، آپ اگر بلوز پہنے جائز. اور جب آپ آفس کو جائیں گے بلوز پہن کے، امریکہ تک آپ کے فوٹو جائیں گے. جی یاد سے دیکھیں گے بلوزہ بلوزہ بلوزہ. ہاں مولانا پیٹ دکھتا نا، تیرا پیٹ دکھا تو بری بات، جورو کا دکھا تو کچھ بھی نہیں. انا للہ. جس گھر میں عورت ننگے سر رہتی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ اپنے گھر میں بربادیاں کیوں ہیں، آفتیں کیوں ہیں؟ اللہ کی رحمت ہی نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، باہر کھڑے ہیں اندر نہیں آتے. سرکار باہر گئے، کہا جبرائیل اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا یا رسول اللہ خدیجہ کے سر پہ پلو نہیں ہے، جہاں عورت ننگے سے رہتی وہاں ہم رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دیکھ رہے خدیجۃ الکبریٰ کیسی ہے بی بی صاحبہ. جبرائیل آئے سرکار کے پاس، کہا یا رسول اللہ یہ عورت
جو کچھ آپ کے لیے کھانے کا سامان لا رہی ہے ڈھانپ کر، اس کے لیے اللہ سلام فرما رہا ہے۔ کون؟ خدا ذوالجلال سلام فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ خدیجہ میں نے تیرے واسطے موتیوں کا محل تیار کیا ہے جنت میں۔ اتنے میں بی بی خدیجہ الکبریٰ نے لا کر سرکار کے لیے سرید پکایا تھا۔ سرید بولے تو اپنے چکولیاں، ستریاں، مگر یہ اپنے پاس کے ذرا نوابی ٹائپ کے ہیں، چوڑے بینگے کٹے ہوئے، اس میں بھی بدماشی ہے، سمجھے؟ اس میں بھی ہے بدماشی۔ میں کیا بولوں، کیسی وضع کے بناتے سو جی۔ عورتوں کا مجمع نہیں رہتا تو بول دیتا تھا، مگر نہیں بولتا۔ اور کہاں ہیں؟ ہاں، اللہ کا فضل ہے۔ ہم مرداں کیا کرتے ہیں، اپنے واسطے واس رکھ لیتے ہیں، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دعوت میں جورو کو نہیں بلائے تو غصے میں آتے، میں جاؤں، میری بیوی کو نہیں بلاتے، کب بھی نہیں آؤں گا، تم مرگ بھی کہے تو نہیں آؤں گا۔ معمولی کھانے کے واسطے جورو کو بلائے تو آپ جاتے ہیں، اور جنت اکیلے چلے جاتے۔ بات سننے کو عورتوں کو نہیں لانا، نہیں، بس عورت کائے کو لاؤں اس کو۔ بلکہ جلسوں میں انتظام ہی نہیں رکھتے عورتوں کا، یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، عورتوں کا انتظام بھی رکھے ہیں، مگر ہے نہیں ہے، عورتیں نہیں معلوم سو گئی کہ کیا ہے۔ عورتیں کیا کرتے ہیں، ننھے کو یوں سلا دیتے ہیں، منہ کو یوں، چنو کو ایسا، وہ لمبی ٹانگ کر کے انہوں بھی پڑ جاتے ہیں۔ اب اتنا بڑا ایریا جو ہے ان کے رواج سے ریزرو، اور اگر کسی کی کا پاؤں کی ٹھوکر لگی، اندھی ہے جی، اب کیا بولتے سے نہیں بولتا، میں بس اتنے ہی بول رہا ہوں، آگے آپ جو لگاتے لگا لیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ لا کر جب سرید رکھے تو سرکار نے فرمایا خدیجہ یہ جبرائیل کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے، تم کو سلام فرما رہا ہے۔ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں اللہ تو خود سلام ہے، سلام کو سلام کا کیا جواب دوں، میرا سلام جبرائیل کو پہنچا دیجئے۔ اور کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ کون بیوی جس نے پورا مال سرکار کے قدموں پہ ڈال دیا، اور کتنے مالدار تھی معلوم، پورے عرب کا جتنا مال ہوتا تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا اکیلا اتنا مال تجارت کو جاتا تھا۔ کتنی بڑی تاجرہ تھی، مگر سب مال لا کر حضور کے قدموں پہ ڈال دیا۔ بی بی صاحبہ نے کہا حضور یہ آج سے آپ کا ہے، نہ میری اولاد کو کوئی حق ہے نہ میرے کو کوئی حق ہے، آپ جیسا چاہے خرچیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسلام آنے سے پہلے خدیجہ کا مال مجھے بہت کام آیا، اور اسلام آنے کے بعد ابو بکر صدیق کا مال مجھے بہت کام آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تمہارا بھی مال کدھر ہے؟ 50 روپے میں مسجد بنتی، گھر بنائے تو کدھر کدھر کے پیسے لگاتے، اور مسجد کے واسطے۔ مگر میں سمجھتا ہوں یہ بیانہ ہے، یہ بیانہ دیے ہیں، بعد میں دیں گے، دیکھنا آخر صاحب بول کے گئے، ان کو معلوم نہیں ہم بیانہ دیے تھے، اب آگے دیکھو ہم کیسا دیتے ہیں۔ مسجد خود بنانا عجیب بات ہے، کوئی غیر مسلم آ کے مسجد میں بیٹھ گیا، ارے مسجد ناپاک، اور مسجد کا ٹاپ ٹو باٹم کون بنا، کون بنا؟ اللہ پوچھا ملا پوچھ اماں نفس اماں ہلو اماں، یہ چما یہاں بنا ہے۔ وہ بناتے وقت تو اچھے تھے، بن گئے کیا، انہیں کیسا آتی، اچھا سال کو سال چنا ڈالتے، سال کو سال جھڑے کرے سو حصوں کو بناتے، وہ بھی کون؟
नरसिम्हा बना था। तुम चुप बैठते। और अगर कोई बेचारा टोपी पहन के नमाज को आ गया, अरे गैर मुस्लिम कैसा आया अंदर? अल्लाह की शान है, आया है राह पर, उनको लगा लायक तो है बातों में और मिल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। लेकर तो आए हैं, मिल जाता है और मुलाकातें होती रही। तो याद रखो, अगर पूरे मुसलमान यहाँ से हिजरत कर गए ना, उसके दूसरे दिन इंशाअल्लाह पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? अगर यहाँ से मुसलमान सब चले गए, कोई नहीं रहा, पूरा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। क्यों? अब मुसलमान होने को डरते हैं। शराब हम भी पीते, इन्हें भी पीता, जुआ हम भी खेलते, इन्हें भी खेलता, पट्टियों को हम भी छेड़ते, इन्हें भी छेड़ता, औरतों को हम भी घूरते, इन्हें भी घूरता, शराब हम भी पीते, इन्हें भी पीता, जुआ हम भी पीते खेलते, इन्हें भी खेलता, और बुरे काम हम भी करते, इन्हें भी करता, चट्टापना हम भी करते, इन्हें भी करता, रिश्वत हम भी लेते, इन्हें भी लेता। अब मुसलमान काय को होना? जो हम करते वो इन्हें करता, जो उन्हें करता हम करते। कोल्लम कोल्लम कटी जी। तेलुगु आती कि नहीं की? मेरे को भी नहीं आती, जी जाती। सब एक, दोनों भी एक। अगर मुसलमान है, आपको मालूम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कोई तकरीर नहीं होती, कोई वाज नहीं होता था, खामोश इबादत, चेहरे पर वो अनवार की कसरत कि देखने वाला देखते ही कहता कि ये चेहरा ये इंसानों का नहीं है, तो फरिश्तों का चेहरा है। देखा आपने? हजरत ख्वाजा अजमेर और फिर उस सिलसिले के तमाम बुजुर्ग। मेरे भाई, इस्लाम अमल से फैला है। याद रखो, तस्वीर लेके आप बैठे, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन 500 बार, लड्डू 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 1000 बार, दूध पेड़ा दूध पेड़ा दूध। मुंह मीठा होता अजी जनाब, मैं 12,000 बार लड्डू लड्डू बोलो, अब तक का मुंह मीठा नहीं हुआ। अकलमंद, लड्डू लड्डू बोलने से मुंह मीठा नहीं होता, थोड़ा लेके चख ले, मुझे मजा आता। बोलने वाले अमल कर तो मजा आ जाए, बोलने वाले अमल कर तो मजा आ जाए। अमल है। याद रखो, जब तक अगरबत्ती जलती नहीं, खुशबू फैलती नहीं, जब तक मोमबत्ती जलती नहीं, रोशनी फैलती नहीं, जब तक मेहंदी पिसती नहीं, उस वक्त तक रंग चढ़ता नहीं, और जब तक गोश्त जलता नहीं, खाने वाले को मजा आता नहीं। ऐसे ही बोलने वाला पहले अमल करे, उसके बाद मजा आता। आया समझ? अब मैं तुम लोगों को बोला जोड़े की रकम नहीं लेना। हाँ, कैसा नहीं लेना? आखिर सब नहीं लिए होंगे, एक पैसा नहीं लिया। आज मेरी जबान में असर है। अभी मैं आया, कल ही आया मैं कलकत्ते से, जमशेदपुर, कलकत्ता, रांची, झारखंड, ये सब मकामात के दौरे हुए और सब जगह वाज हुए। मैंने कहा जोड़े की रकम नहीं लेना। हाथ उठाओ बहादुर नौजवानों, जोरू के पैसे पे पलने से मर जाना अच्छा। ऐ तायरे लाहूती, उस रिश्ते से मौत अच्छी। ऐ तायरे लाहूती, उस रिश्ते से मौत अच्छी, जिस रिश्ते से आती हो परवाज में कोताही। रोटी खाने के बाद अगर उड़ना भूल जाए परिंदा, वैसी रोटी खाने से तो भूखे मर जाना अच्छा। मैंने कहा बोलो,
तुम आइंदा जब शादी करेंगे या तुम्हारे भावा जान जो बैठे हुए हैं यहाँ वो शादियां अपने बच्चों की करेंगे, 1 पैसा जोड़े की रकम नहीं लेंगे। फिर मैंने कहा मैं नहीं लिया, इस तरह से जोर से बोल रहा हूं, आपको हैरत होगी। हजारों नौजवानों ने हाथ उठाए और अहद किया कि हम शादी करेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे। वहां के अखबार, हिंदी अखबारों ने वो हाथ में उठाए तो उसकी फोटो छापा अखबार वाला और बोला कि सैकड़ों मुसलमानों ने हाथ उठाया कि हम जोड़े की रकम नहीं लेंगे, शादी में पैसा नहीं लेंगे। कितने अफसोस की बात है कि बच्चियां बांगों में सुपीदी आ रही है बेचारियों की, बाप देख देख कर पुड़ रहा है, माँ देख देख कर दिख में मरीज बन रही है, और तुम जवान बैठे हुए हैं, हीरो होना, ये होना, वो होना, ऐसा होना, वैसा होना, 10 तोले सोना होना, 20 तोले सोना होना। काय को मियां, काय के वास्ते सोना, एक दिन सोना है, जाके देखो खबरों में कैसा सो रहे हैं। वो सोना असल सोना है, राहत का सोना, आराम का सोना। आंख बंद हो गई अल्लाह की मोहब्बत में, रसूल की चाहत में, खबर जन्नत। क्या सवाल होगा खबर में? मन रब्बक, तेरा रब। मुसलमान कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल, हुजूर को बताकर माशा अल्लाह क्या खुशकिस्मती है, लो आज मुकद्दर जागा है, अब खूब संवरने दो मुझको। मरने वाला कहता है लो आज मुकद्दर जागा है, अब खूब संवरने दो मुझको, मेरा दिलबर में आकर जलवा दिखाने वाला है। आज मुकद्दर चमका है, अब खूब संवरने दो मुझको, मेरा दिलबर खबर में आकर जलवा दिखाने वाला है। सरकार आएंगे, सूरत बताई जाएगी, माशाअल्लाह। फिर इसे पूछेंगे पहचानते इनको? अरे ये तो वह हैं जिनकी मोहब्बत में, जिनके दीदार के लिए उम्र भर तड़पता रहा। आज मेरा मुकद्दर चमका है, आज मुझे सरकार का दीदार हो रहा है। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई। ये कब है? जब अरबी आएंगी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े शायद। फिर से पूछे मन रब्बुक, आई डोंट नो, गेट आउट। माँ दीनुक, तेरा दीन क्या है? आई डोंट नो प्लीज। सरकार को बताएगा मन हाजिर रजुल, ये कौन है? हमको क्रिकेट कौन खेलते सो मालूम, एक्टर ऐसा कौन है मालूम, एक्टरा कौन है मालूम, ये कौन है कि क्या है कि नहीं मालूम। रिश्ते बोलेंगे नहीं मालूम, धन की धनाधन। वो मार पड़ेगी कि याद रहे। खबर में आग बरसती है, अजाब होता है। ऐ झींगर से डरने वाली औरतों सुन लो, बैतुल खला को जाके बैठे, झिंगुर निकला कोने में से। इधर झुंगुर बोलते शायद ना, हाँ झिंगर बोले तो नहीं समझेंगे, झींगा समझेंगे, मजे से खाएंगे बोलते। झुंगुर उसके सामने के वो हलाया, मर्री जी अम्मा बोल के बाहर आ गए। ऐ झींगर से डरने वाली औरत, जब खबर में बगैर नमाज के जाएगी, जब खबर में नंगा लिबास पहनने के बाद जाएगी, जब खबर में मर्द से लड़कर जाएगी, जब खबर में पड़ोसियों से लड़कर जाएगी, जब खबर में लोगों की गीबत कर जाएगी, जब खबर में महल्ले वालों को बेजार करके जाएगी, क्या होगा? आग आग आग, सांप बिच्छू। वहां से कहां जाएगी? आज तो जरा शौहर से लड़ाई हुई,
یا اللہ میرے کو موت دے دے، یا اللہ میں مر گئی تو اچھا، یا اللہ میرا دم نکل گیا، یہ اجاڑ گھر میں آئی جب سے ذرا سکون نہیں ہے، مٹھی پڑو ایسی اجاڑ زندگی پہ، یا اللہ موت دے، یا اللہ موت دے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ آئیں گے واپس گھر کو آنے دیتے؟ اگر کوئی مردہ بھی چلے گیا جا کے دفنا ہے، دوسرے دن سلام علیکم، کون؟ بابا، اماں، یا اللہ بچا مولا، ہمارا باپ بھوت بن گیا، بیگم صاحب رو رہی، میں بیوہ ہو گئی، میرے مرد کہاں چلے گئے، کائے کو چلے گئے؟ سنم وہ پیارے سنم، مجھے چھوڑ جنگل بسائے وطن، بول کے رو رہی، اور دل میں آ کے بولا السلام علیکم میڈم، میں آ گیا ہوں تمہاری محبت میں، کائے کو آئی، جاؤ وہیں مرو۔ اب ہمارے پاس حضرت صاحب ہو حضرت، اجی آئے تو ویلکم کر صحیح کر، صاحب کے بھگا سے دوست احباب کہاں، یار وفادار کدھر، دوست احباب کہاں، یار وفادار کدھر، میرا مولا ہی میرے ساتھ رہا میرے بعد۔ قبر میں کون ساتھ دینے والا ہے؟ خدا۔ کون آنے والے ہیں چہرہ دکھانے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی چیز تمہیں فائدہ دے گی؟ ایمان۔ مگر تمہارا حال یہ ہے، اللہ کو بھلا دیا، جاؤں کدھر، رسول تو دنیا سے چل بسے، اللہ ہے تو اس کو میں پہچانتا نہیں، جاؤں کدھر، رسول تو دنیا سے چل بسے، اللہ ہے تو میں اسے پہچانتا نہیں۔ میرے بھائی، اے میری بہن، سن، عبادت کر، نماز پڑھ، پابندی سے عبادت کرے گی جنت ملے گی، ورنہ سانپ اور بچھو تیرا مقدر ہوں گے قبر کے اندر۔ اللہ عذاب قبر سے بچے، اللہ قبر کی وحشت سے بچے، اللہ قبر کی عذاب اور اللہ قبر کی جو تنہائی ہے اس سے بچائے۔ تم اگر پورے بڑے گھر میں اکیلے ہیں پریشان، اور وہ چھوٹے سے گڑھے کے اندر پریشان نہیں ہوں گے، لیکن اللہ والی جب مرے گی کیا ہوگا؟ حضرت بی بی راوے بصریہ رضی اللہ عنہا کے پاس فرشتے آئے قبر میں، آ کے بولے بی بی من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ ہم رہتے تو گھبرا کے کیا حالت ہوتی تھی۔ بی بی رابعہ بصریہ کہہ رہے، اجی فرشتو، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت میں جواب دے چکی ہوں، اللہ رب ہے میرا ازل میں۔ الستو بربکم، اللہ پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی وقت ہم جواب دے چکے ہیں، اور پھر اب کیا سوال کر رہے ہیں میرے سے؟ میں تو 100 بار بولوں گی میرا رب اللہ ہے۔ اللہ سے پوچھو جا کے، رابعہ تیری بندی ہے کہ نہیں؟ رابعہ تیری بندی ہے کہ نہیں؟ تو میرے بھائی، اللہ میاں کی طرف سے آنا۔ اب میں اکڑ کے بیٹھ گیا، کیا ہے؟ میں ممبئی کا چیف منسٹر بن گیا۔ کب؟ ابھی الیکشن میں کھڑے تھے، نہیں حکومت کا آرڈر آیا، نہیں گورنر کا، نہیں میں وہ ہوں چیف منسٹر۔ تو کیا بولیں گے؟ پاگل خانے میں ڈالو بولیں گے، نہیں جالنے کو، ہے نا؟ ویسے ہم بولے ہم جنتی، تو وہ ایک آندھرا کے صاحب حج پجا کیا ہے، آندھا چٹا حج کر کے آ کے لوگ ملنے گئے، میں جنتی رے، میں جنتی، میں جنتی رے، میں جنتی، حج کر کو آئے ہو نا۔ کتنے سنڈاساں لے کو گئے، حج کر کے آئے، پورا گھر رشوت کا،
پورا مال حرام کا، بوٹی بوٹی میں حرام مال، اور جنتی، جنت کیا سسرال کا گھر ہے؟ مرتے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ خیر میرے عزیز دوستو، بات طویل ہو جائے گی، ایک 10-15 منٹ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں تو بیٹھ گیا تو وہ کر دوں مگر ڈرو من نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے تم کو جانے بھی نہیں دیتا، اور تم جا بھی نہیں سکیں گے، میں صبح تک تم کو چھوڑوں گا بھی نہیں انشاءاللہ، مگر اب چھوڑ دے رہو، تو آئیں گے نہیں میرے بعد میں کبھی۔ کون بھائی؟ وہ رات بھر والے نکو، ایسوں کا آواز سننے سے تو سو جانا، چلو سو گئے۔ تو بتانا یہ ہے، باتیں بہت ہیں بولنے کی، اتنی باتیں ہیں کہ دیکھو، ایک تلسی ہے تو مرہم لگائیں گے، ہے نا، پورا سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہے، کہاں لگائیں گے مرہم؟ تنہم داغ داغ شد ہما کجا نہم، پورا جسم داغ داغ ہو گیا، کہاں کہاں روئی کے پھائے رکھیں۔ بہتر یہ ہے ایسے کل جانا، ڈرم میں مرہم بھرنا، اتار دینا اس کو، اچھے ہوئے تو اندر ہی چھوڑو، ٹھیک ہے نا؟ جب اچھا ہوگا نکل جائے گا۔ تو کتنی بیماریاں ہیں، کتوں کا علاج کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو عمل کی توفیق دے۔ آپ جو آئے یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اللہ میاں ہر ایک کو توفیق نہیں دیتے۔ تمہارے گھر کے بازو کے صاحب سو رہے ہوں گے، ٹی وی دیکھ لیتے بیٹھے ہوں گے، عورتوں کو گھور لیتے بیٹھے ہوں گے، ارے کیا خوبصورت ہے، ہماری بیوی ایسی نہیں ہے جی، وہی اجاڑ صورت روز دیکھو، روز اجاڑ صورت دیکھو۔ بیوی کی وفاداری ہے ایکٹرسا لا سکتے ہیں، تو جو ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور صحیح، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ بیوی تو عمر بھر کی رہتی ہے بیچاری، مارو تو بھی گھر میں، گالیاں بھی دیے تو گھر میں، بھوکے رکھے بھی تو گھر میں، بچے جنتے جانا، جوتے کھاتے جانا، اور ان کا غصہ باہر کا جتنا ہے جورو کے اوپر، ایک غصہ ادھر سے آئے لات، کیا ہے یہاں کے ناندیڑ کے تو اچھے لوگ ہیں، نہیں مارتے ہوں گے جوروؤں کو، مگر کیا ہے کہ میرے کو ذرا یقین نہیں۔ آپ حیرت کریں گے، امریکہ کی عورتوں کو ان کے مردہ اتنا مارتے ہیں کہ بے قرار رہتی ہے وہ عورتیں۔ لوگ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں نا، اور یہ امریکہ، 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 یہاں کا بچہ جانے کو طرف امریکہ، اب جاؤ معلوم ہوتا وہاں۔ میں تو 12-15 سال برابر جاتا تھا ہر سال امریکہ، پورے علاقوں میں واس کو بلاتے تھے، پورے مقامات پر جاتا تھا، مگر میں امریکہ نہیں دیکھا۔ کیوں؟ مسجد، واس کا مقام، گھر ختم، اور کہیں نہیں جاتا تھا۔ کیا کروں باہر نکل کے؟ ادھر دیکھو ننگے پٹیاں، ننگے عورتیں، پتلون پہنے تو پورے پتلون میں سوراخیں سوراخاں، کہاں کہاں پہنچے سوراخاں، بول نہیں سکتا۔ ننگے کم وقت تھے، ہماری بہنیں ان کو دیکھ کے کتنی اسمارٹ ہے، نہیں؟ اب معلوم ہوتا خبر میں گئے بات اسمارٹ۔ یاد رکھو، دوسرے لوگوں کی زندگی کا معاملہ الگ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا معاملہ الگ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیوں کا معاملہ الگ ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اللہ اللہ، سرکار کے پاس بیٹھی ہیں، سرکار کا آخری وقت، بخار بے انتہا ہے،
جس میں مبارک پر ہاتھ رکھے تو جل رہا ہے اور ہٹا رکھنا پسند نہیں کر سک رہے ہیں کوئی. اتنی بخار کی کیفیت ہے میرے آقا کی. سرکار سکرات کے عالم میں تڑپ رہے ہیں, پانی لیتے جا رہے ہیں, منہ پہ پھیرتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سکرات بڑی تکلیف دہ چیز ہے. بیٹی نے کہا بابا جان آج بہت بے قرار ہے باپ. فرمایا بیٹی تیرے باپ کو آج کے بعد بے قراری نہیں رہی, بے قراری کو قرار آ جائے گا بیٹی. بی بی بازو بیٹھی ہوئی بہو جان کی حالت دیکھ کے رو رہی ہیں. 4 بیٹیاں سرکار کی, سب سے چھوٹی بی بی فاطمہ جو سرکار کے انتقال کے وقت تک زندہ رہی. 24 سال کی عمر میں انتقال ہوا بی بی صاحبہ. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا 24 سال, ایک روایت 28 سال. بی بی صاحبہ اتنی کم عمری میں اتنی عبادت کی ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہو گئی. سیدۃ النساء اہل الجنہ, سارے جنتی عورتوں کے سردار ہیں بی بی فاطمہ. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر بی بی رو رہی ہیں. سرکار نے کہا فاطمہ ادھر آ. بیٹی صاحبہ نزدیک گئی, کہا ذرا کان لا میرے پاس. کان لے گئی, کچھ فرمایا حضور نے, ہک ہک کر رونے لگی بی بی صاحبہ. پھر سرکار نے کہا بیٹی پھر ذرا میرے قریب آ. پھر کان میں کچھ فرمایا, ہنسنے لگی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا بی بی پہلے روئی کیوں, اب ہنس کیوں رہی ہیں؟ کہا اما جان یہ راز ہے, میں نہیں بولتی, بعد میں دیکھوں گی. بعد میں انہوں نے کہا, پہلی بار ابا جان نے میرے کان میں کہا کہ بیٹی فاطمہ اب تو یتیم ہونے والی ہے بیٹی, اب تیرے باپ کا سایہ تیرے سر سے جدا ہونے والا ہے. اس میں میرے کو بہت رونا آیا بی بی احمد جان. مگر جب دوبارہ میں بہت رونے لگی تو سرکار نے پھر میرے کان میں فرمایا فاطمہ بے قرار مت ہو, میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے تو میرے سے ملنے آئے گی. تو میرے کو بڑی خوشی ہو گئی کہ جدائی کی گھڑیاں کم سے کم رہے. اور ابھی سرکار کی تڑپ ہے, بے ہوش ہے سرکار. ایک آواز دینے والے نے آواز دی, اے اہل بیت رسول کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ بی بی صاحبہ نے کہا اے شخص میرے ابا جان بہت بیمار ہیں, آ کے کیا کرے گا تو؟ پھر زور سے آواز آئی اور زیادہ سخت, کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ابا جان بیمار ہیں تو کیوں ضد کر رہا ہے؟ پھر اس نے زور سے آواز دی, سرکار آنکھ کھول دیے. کہا کیا ہے فاطمہ, کیا ہو رہا ہے؟ کہا بابا جان ایک اعرابی ہے, اندر آنے کے لیے بار بار اصرار کر رہا ہے, میں روک رہی ہوں تو رک نہیں رہا ہے. فرمایا فاطمہ وہ اعرابی نہیں ہے, وہ تو وہ ہے جو گھروں کو اجاڑتا ہے, وہ ہے جو بچوں کو یتیم کرتا ہے, وہ ہے جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے, وہ ملک الموت ہے بیٹی. ہمارے گھر میں اجازت لے کے آنا ہے اس کو, اس لیے اجازت لے رہا ہے. اگر ملک الموت آئے, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کیا حال ہے, میری امت کے بارے میں میرے اللہ نے کیا کہا ہے. جبرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے محمد حبیب تمہاری امت کا میں دنیا میں نگران رہوں گا, قبر میں منس رہوں گا, حشر میں دمساز رہوں گا. اور حبیب کیونکہ دوست کو دوست سے بات کرنا اچھا دکھتا, اس واسطے میں تمہارے امت کا حساب لوں گا. اگر تم چاہیں تو بے حساب بخشنے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, آپ وہ ہیں, کتنے اچھے رہنا, ہم کتنے ادب سے رہنا.
میرے بھائی، پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز پڑھو اور بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جس سے معاہدہ ہوا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہماری بہنیں خوش ہو جائیں۔ آخری کلمہ جو میرے آقا کا نکلا ہے تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے۔ کتنا چاہنے والے ہیں سرکار امت کو۔ الصلاۃ، نماز پڑھو، اے بے نمازیو آج توبہ کرو، کل سے نماز شروع کرو، کل سے نہیں، گھر کو جا کے عشاء پڑھ کر سو، صبح تک زندہ رہنے کا کس کو یقین ہے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ابھی کیا ہونے والا ہے معلوم۔ میرے عزیز، بی بی صاحبہ سرکار کے انتقال کے بعد روتی رہی، کھانا چھوٹ گیا، پانی چھوٹ گیا، بڑی مشکل سے بی بی صاحبہ ایک آدھ چھوٹا سا ٹکڑا کبھی کھا لیے، نہیں تو ویسے ہی۔ میرے عزیز دوستو، بی بی صاحبہ باو جان کے غم میں بے انتہا رنجیدہ رہنے لگی، رات بھر عبادت کرتی ویسی حالت میں بھی۔ ایک وقت عبادت کر رہی ہیں، گر پڑی، بہت چوٹ آئی، حضرت علی گھبرا کر اٹھے، کہا کیا ہوا؟ دیکھے تو اندھیرے میں بی بی صاحبہ پڑی ہیں زمین پر، چراغ جلایا تو دیکھا خون بہ رہا ہے چہرے پر سے، دیوار پر سے پھسلی ہیں تو خون بہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، بی بی صاحبہ کو حضرت نے ہوش پہ آنے کے بعد کہا فاطمہ، میں تم کو کہہ رہا تھا اتنی عبادت مت کرو مگر تم سنتے نہیں۔ کہا علی اب آخری زمانہ ہے، جو بھی عبادت کرنا ہے کر لینے دو، پھر میں مر جاؤں گی تو نہ میں عبادت کر سکوں گی، نہ کوئی میرے کو عبادت کر کے میرے کو ثواب پہنچا سکے گا۔ خیر، رات بھر عبادت کرنے والی بیوی اب ایسا گری ہیں اٹھنا مشکل، رخصت طاقت ایام وصالے جانا، آج مجبور ہے کروٹ بھی بدلنے کے لیے۔ سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار رہ رہی ہیں، بہت بیماری بڑھتے جا رہی تھی۔ تیسری رمضان کو سیدنا علی فجر کی نماز کو مسجد کو گئے، بی بی صاحبہ اشارے سے نماز پڑھ کر ویسے ہی لیٹی ہوئی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اشراق وغیرہ پڑھ کر سیدنا علی جب واپس ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی صاحبہ اٹھی ہیں، بچوں کے کپڑے دھو کے ڈال دیے ہیں، بچوں کے لیے پانی گرم کر دیا ہے، صابن گھول دیا ہے، اور جو کا آٹا چکی میں پیستے بیٹھی ہیں۔ سیدنا علی نے دیکھ کر کہا بی بی اگر آج اچھی حالت تھی تو ذرا آرام لیتے، اتنی محنت کیوں کیے؟ کہا کہ علی ابھی میری آنکھ لگی تھی اور میں نے دیکھا میرے پیارے ابا راستے میں کھڑے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں میرے ابا جان؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں بیٹی، آج افطار تو میرے ساتھ کرنا۔ کہا علی جب مجھے معلوم ہوا کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، میں نے کہا ذرا ایک بار آخری بار ذرا اپنے بچوں کو نہلا لوں، دھلا لوں، کپڑے پہنا لوں، اور ذرا دل بھر کر اپنی نظروں سے ان کو دیکھ لوں۔ علی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کون اس محبت سے نہلائے گا، دھلائے گا، کون ان کے لیے محنت کرے گا؟ اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔
اور علی تم بھی روزہ ہیں، بچے بھی روزہ ہیں، اگر میں مر جاؤں اور روٹی گھر میں پکی نہ رہے تو تم بھی بھوکے رہیں گے، بچے بھی، اس لیے میں چکی پیس کر روٹی ڈال رہی ہوں تاکہ میرے مرنے پر بھی تم اور بچے بھوکے نہ رہیں۔ سن لے ہماری بہنیں جو ذرا سا کام کریں تو تھک جاتی ہیں، قربان جاؤ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے، کتنی مصیبت اٹھا رہی ہیں مگر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتی۔ پھر کہا دیکھو علی، یہ پلنگ پر مردے کو لٹا کر کفن پہنا کر اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں اور ویسے ہی اٹھاتے ہیں، میرے کو شرم آتی ہے کہ میرا جنازہ اگرچہ چھپا ہوا ہے مگر موٹا ہے یا دبلا، لامبا ہے یا چھوٹا، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے، اس لیے میں یہ تمہارے کو وصیت کرتی ہوں کہ اسماء بنت امیس بتا رہی تھی کہ ملک حبش میں پلنگ پر لٹا کر اوپر سے کھجور کی ڈالیاں لگا دیتے ہیں اور اوپر سے چادر ڈالتے ہیں تو جنازہ نظر نہیں آتا۔ کہا دیکھو علی، مجھے ایسا ہی اٹھانا، رات کے وقت اٹھانا تاکہ میرے ڈھکے چھپے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہ پائے۔ اے نوز پیس نکال کر پھرنے والی عورتوں، اپنا حسن جمال دکھانے والی بیویوں، اپنے چٹک مٹک سے لوگوں کو لبھانے والی عورتوں، سن لو بی بی صاحبہ کی حیا اور غیرت کا حال۔ آج تمہارے کو اگر کہا جائے کہ حیا کا پردہ لگاؤ تو تم ناک بھون چڑھاتے ہو، مگر بی بی فاطمہ الزہرا تمہاری جو سردار ہیں ان کو دیکھو کتنی ان کے اندر حیا ہے۔ رات کے وقت اٹھانا علی جنازہ تاکہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی میرے چھپے ہوئے جنازے کو بھی دیکھنے نہ پائے، اور اس کے بعد حضرت علی نے ویسا ہی کیا، راتوں رات دفنا دیے، نماز پڑھ کر 8-10 آدمی نماز پڑھ کر دفنا دیے۔ صبح حضرت عمر کو اطلاع ہوئی کہ سرکار کی آخری نشانی ہم سے چھین لی گئی، روتے ہوئے آئے، آ کے کہا کہ علی، بی بی صاحبہ کا انتقال ہوا، سنا ہوں، کب اٹھا رہے ہیں، نماز کب پڑھائی جائے گی؟ کہا کہ عمر، رات کو ہی ہم سب کچھ کر لیے۔ کہا ہائے، ہم کو اس قابل نہ سمجھا تم نے کہ ہم کو جنازے میں شریک ہونے کی سعادت دیتے؟ کہا کہ کیا کروں، بی بی کا حکم تھا، وصیت تھی کہ اندھیرے میں میرا جنازہ لے جانا تاکہ ڈھکے چھپے جنازے پر بھی نظر پڑنے نہ پائے۔ سنتی ہو میری بہنیں، ایسی ہے، یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی، یوں کی ہے اہل بیت مطہر نے زندگی۔ یہ ماجرا دختر خیر الانام ہے، سرکار کی بیٹی کا یہ ماجرا ہے۔ کیا کروں، بہت بولنا ہے مگر وقت نہیں ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ جتنی باتیں سنے ہو اس پر عمل کرو۔ دیکھو، برقع ایک تمہاری عورتوں کے لیے حصار ہے، خلا ہے۔ روز اخبار میں پڑھو، عورتوں کے گلے کا لچھا چھین لیے، عورتوں کے ہاتھ کا سونے کے چڑیاں اتار لیے، عورتوں کے ایسا کیے، مگر یہ سب بے پردہ پھرنے والیوں کے ہو رہے ہیں، اور برقعے والیوں کو تو کوئی چھیڑتا بھی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں اس کے گلے میں کیا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، سب چھپا ہوا ہونے سے چوروں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے نا؟ کتنی بڑی بات ہے۔ حیا کی جان ہے، قومی وقار ہے پردہ، ریاض حسن کی دونی بہار ہے پردہ، برائے عفت عصمت حصار ہے پردہ۔ پردہ بڑی نعمت ہے، پردہ کیا کرو، شو پٹ اپ مت کرو، ماما لگا لے کے، لپسٹک لگا لے کے، اب وہ لالم لال کر لے کے، بندروں کے سوسا بنا کے بیٹھتے، دروازے میں کھڑے، آنے جانے والے،
اچھے ہیں چنو بھائی، عزیز منو بھائی اچھے ہیں، اچھے ہیں بول کو سڑک پہ نکلیں، برے رہتے تو کائی کو آتے باہر کی لیتے پڑے رہتے گھر میں. کبھی بھائی بھائی سگے بھائیوں سے، یعنی شوہر کے سگے بھائیوں سے پردہ کرنے کا حکم ہے. سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ اپنے دیور سے بھی چھپنا ہے کیا؟ فرمایا دیور تو موت ہے. کیا فرمایا؟ دیور تو موت ہے. اب دیورا تو کدھر ہے کہ وہ چنو بھائی، بازو والے بھائی، رکشے والے بھائی، کتنے بھائی ہیں. پھر جو آیا بھابھی بولا اندر گھسا، جو آیا غریب کی جو سب کی بھابھی. کیا ہے غرض دیکھے میرے دوستو، میں آخر میں ہمارے آیات، ہمارے بینات، ہمارے معین الدین قاسمی صاحب کی، اس میں انہوں نے وہ جو ڈنمارک کے لوگوں نے حضور کی توہین کا جو وہ اتارا کارٹون، اس سلسلے میں بہت اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. اور آپ کو سنیے، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ان کے صاحبزادے جی مرغوب الرحمان، مرغوب صاحب جی مرغوب الرحمان حادثے کے شکار ہو گئے بیچارے. والد صاحب کے آپریشن کا سن کے وہ بیچارے بیڑ سے آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. تو تعزیتی خطوط لوگوں نے جو ان کے لیے لکھے ہیں وہ سب اس کے اندر محبت پدری ہے اور لوگوں کی بھی محبت ہے، وہ سب نے لکھا ہے. اس کو لیجیے پڑھیے اور بہت اچھا ہے. اس میں آپ حضرات وہ جو سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے، اور جتنی اس بدماش کی مذمت کی جائے کم ہے. مگر ایک بات عرض کروں، اس نے تو کارٹون اتار کر حضور کی شان میں گستاخی کی، اور تم حضور کے احکام کے خلاف کر کے حضور کی گستاخی کر رہے ہیں. نہیں، سرکار بولے داڑھی رکھو، آپ بولے نہیں ہم اڑائیں گے، گھس 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 اڑا رہے. بغاوت نہیں ہے یہ؟ بغاوت ہے کیا نہیں؟ تو میں امید رکھوں داڑیاں رکھیں گے. اب تک مڈائے سے مڈائے، اب چھوڑ دو. جورو میں مرد میں کچھ فرق ہونا نہیں، انہوں بھی چکنی صورت، انہوں بھی چکنی صورت. لوگا کیسا پہچاننا مرد ہے؟ مرخ کو کلغی رہتی نہیں رہتی، کلغیاں کٹا لیے تو مرخ کو پہچانیں گے تم جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات داڑیاں چھوڑو. اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سرکار کو خواب میں دیکھنے کی کے لیے کچھ وظیفہ بتائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ تم چہرے پر سرکار کی صورت بنا لو، چہرہ بنا لو، داڑھی رکھ لو. جب آئینہ دیکھیں گے تو حضور کے صورت کی جیسی ایک صورت نقل نظر آئے گی، وہی بس ہے. تو میرے عزیز بھائیو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے. اچھا حضرت، یہ صدیقی، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے واقعات کے 2 کیسٹس ہیں. یہاں ادھر ہے، ادھر 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 ہے. اچھا، تو یہاں ملیں گے. 25 روپیے ہدیہ ہے. اور یہ سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سی ڈی ہے، یہ بھی یہاں پر ملے گی. ہماری تقریریں ہیں اس میں. اور یہ جو سونامی کا زلزلہ آیا نا، ہزاروں لوگ مرے، اس کے فوٹوز ہیں اس میں، دیکھنے سے تعلق رکھتا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. پورے زلزلے کیسے آئے وہ سب اس کے اندر ہے. یہ دینیات کی وہ کتاب ہے جو ہمارے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 80 سال پہلے لکھی تھی. اس میں
چارٹ کے ذریعے سے اور کیا کہتے ہیں نقشوں کے ذریعے سے اس میں نماز کے مسائل اور روزے کے حج کے سب روزے کے وغیرہ کے مسائل یہ 2 روز ہوا چھپ کر ختم ہو گئی تھی، اب چھپ گئی ہے۔ یہ ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ہمارے والد صاحب ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور سرکار کی ولادت باسعادت کے وقت کیا عالم ہوا کیا ہے وہ سب اس کے اندر ہے۔ جاتے جاتے خریدیے، پکچروں کے سٹا رکھنے کے بجائے یہ رکھو، یہ سنو، جب تک سنتے رہیں گے رحمت برستی رہے گی، وہ جب تک سنتے رہیں گے لعنت برستے رہے گی۔ تو آپ رحمت چاہتے ہیں یا لعنت؟ اللہ سے دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جو کچھ کہا ہے کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔